باب نمبر 7 جنت کے دروازے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے اور اپنی زبان مبارک سے موتی بکھیر رہے تھے، لوگوں کو اپنی احادیث مبارکہ سے فیض یاب فرما رہے تھے کہ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں دو ہم جنس چیزیں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ بھلائی ہے۔ پس جو نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جہاد والے کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، بظاہر جنت کے سب دروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کیا کسی کو جنت کے تمام دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کھلے اور فرمایا، ہاں، مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ باب نمبر 8 تین چیزیں حق ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نازیبا کلمات کہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعاون زنی کا کوئی جواب نہ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تشریف فرما تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی پر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے، لیکن جب اس آدمی کی طاعون تشنیع حد سے بڑھ گئی اور وہ بار بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی چھوڑی اور اس شخص کو کچھ نہ کچھ جواب دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور اٹھ کر چلے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو بھانپ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کرنے لگے، یا رسول اللہ، وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لیکن جب میں نے بھی اس کو کچھ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت وہاں ایک فرشتہ موجود تھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تو نے اس کو جواب دیا تو شیطان آ پہنچا، اس لیے میں شیطان کی موجودگی میں بیٹھنے کا نہیں تھا۔ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین باتیں ایسی ہیں کہ اس کو صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جب کسی بندے پر کوئی ظلم ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی مدد فرما کر اسے عزت بخشتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص عطیے کا دروازہ کسی پر کھولتا ہے اور اس سے اس کا مقصد صلح رحمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے مال میں کثرت و اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اور اس سے اس کا ارادہ مال بڑھانا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید کمی کر دیتے ہیں۔ باب نمبر 9 جنت میں داخل ہونے والا پہلا شخص۔ عین دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج کے متعلق کچھ
بیان فرما رہے تھے، تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے شوق سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تاکہ میں بھی اس کو دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم میری امت کے پہلے شخص ہو جو اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ باب نمبر 10۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے محبوب شخص۔ ایک شخص جہاد سے واپس آیا، اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتوں کی جانب سے کوئی قرابت داری تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، چنانچہ وہ شخص جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیا اور فرمایا، خوش آمدید، خوش آمدید، صحیح سلامت واپس بھی آ گئے اور غنیمت بھی حاصل کر لی، ہاں بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ اس آدمی نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میرے پیچھے بیٹھی ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس شخص نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میری مراد عورتوں میں سے نہیں ہے بلکہ میں مردوں میں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔